بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اولیاء کرام کا، صالحین کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور جہاں صالحین کا تذکرہ کیا جائے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صالحین جو ہوتے ہیں ان کا ایمان اور یقین قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ پہ یقین کامل ان کو ہوتا ہے۔ سورہ حدید کی جو آیت ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو رب تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کو اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے، اور جب یہ یقین ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیسے کیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں کوئی ایک کتابوں سے انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی، بلکہ کوئی ایک لمحہ انقلاب ہوتا ہے، ایک لمحہ خیر ہوتا ہے، ایک لمحہ زرعی ہوتا ہے جس سے انسان کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ملکم ایکس جو امریکن بلیک مسلم تھے، مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر، بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی میں انقلاب کے لیے کوئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ایک سطر اور ایک لائن جو ہوتی ہے وہ انسان کے ذہن و قلب میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی کامل تھے، ہماری تصوف کی کتب میں ان کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ وہ اچانک ایک دفعہ محض سفر تھے بیت المقدس کی طرف اور راستہ بھول گئے، اور وہ حدیث پاک ہے نا، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک اگر یہ الفاظ پڑھے جائیں تو آدمی جہاں بھی ہو، راستہ بھولا ہوا ہو تو رجال الغیب اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اچانک فرماتے ہیں کہ میں جب راستہ بھول گیا، میں پریشان تھا، تو ایک بزرگ عورت مجھے نظر آئی جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، وہ چل رہی تھی اور میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اسے آتے دیکھا تو میں نے سمجھا یہ ابھی میری طرح شاید یہ بھی راستہ بھولی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اے بزرگ خاتون، لگتا ہے آپ بھی میری طرح راستہ بھول گئی ہیں۔ تو وہ خاتون جو تھی وہ مسکرائی اور اس نے جواب دیا، اس نے کہا جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو وہ کبھی اجنبی ہو سکتا ہے، اور جو اللہ کی محبت میں ہو وہ کبھی راستہ بھول سکتا ہے۔ کہتے ہیں پھر اس نے مجھے کہا کہ تم ادھر آؤ میری طرف عبد الواحد، اور یہ میری لاٹھی پکڑ لو، اس کا اگلا سرا، اور میرے آگے آگے چلو۔ فرماتے ہیں میں کوئی 7 قدم یا 10 قدم چلا تھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے میرے بیت المقدس آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملنا شروع کیا کہ یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، ابھی تو اتنا لمبا سفر ہے اور یہ سامنے بیت المقدس ہے۔ کہتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب یہ سوچ رہا تھا تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ سنو زاہد، جو زاہد ہوتا ہے وہ چلتا ہے، اور جو عارف ہوتا ہے وہ اڑتا ہے۔ تو زاہدین جو ہیں ان کی وہ رفتار نہیں ہوتی جو عارفین کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے طے الارض کی کیفیت دی ہوتی ہے عارفوں کو، اور فرمایا کہ چلنے والا جو ہے وہ اڑنے والے کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات اس نے کہی اور وہ غائب ہو گئی خاتون۔ میں نے بہت دائیں بائیں دیکھا تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ پتہ یہ چلا کہ جب آدمی عارف باللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے راستے بھی جو ہے وہ قدرت سمیٹ دیتی ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام کے ہم تذکروں میں پڑھتے ہیں کہ وہ جا کے کہیں ہزاروں میل دور سے کعبۃ اللہ میں جا کے نمازیں ادا کرتے تھے، مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ حاضری دیتے تھے، آ جاتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء کرام کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پہ یقین کامل ہو تو پھر آدمی نہ زمینی راستہ بھول سکتا ہے نہ حق کا راستہ بھول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ لگاتے رہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔